السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی وقت سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور ابھی تک سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان جس سازش کا ذکر کر رہے ہیں وہ سازش نہیں ہوئی، اور یہ جو آج کے حالات ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر سٹیک ہولڈر کہیں گے تو میں ٹینشن ڈیفیوز کرنے کے لیے اور وے فارورڈ کے لیے اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ یہ میٹنگ تھی آج ان کی صحافیوں کے ساتھ، اور اپنے اس ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک ملاقات رہی، پھر اس کے بعد لنچ بھی صدر صاحب نے صحافیوں کے ساتھ کیا۔ چند صحافی تھے، کوئی بہت زیادہ نہیں تھے، کھل کر بات چیت ہوئی جس میں انہوں نے اظہار خیال کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں جو کچھ ان کی اپنی ترجیحات تھیں، جو کچھ ہو رہا تھا وہ انہوں نے بتایا، اور پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہوا تو ایک سوال کے جواب میں یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وقت سے پہلے ابھی آرمی چیف کی تعیناتی کرنا چاہتا ہے، کوئی سے مراد ظاہر ہے وزیر اعظم یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ اتحادی جو ہیں سارے، اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر ہوتا ہے تو بالکل ہو جانا چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہباز حکومت سے انہوں نے کہا میرے کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف کو نہیں کہوں گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر اعتماد کے ووٹ کی کوئی بات ہے، تحریک عدم اعتماد اگر ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر سے اوریجنیٹ ہونی چاہیے۔ میرا کام تیلی لگانے والوں میں سے نہیں ہے، اور میرے شہباز حکومت سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ میں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میرا کام یہ ہے کہ میں انہیں مکمل سپورٹ فراہم کروں، اور میں یہ سپورٹ انہیں فراہم کر رہا ہوں۔ سوال ان سے کیا گیا کہ آپ نے ماضی میں سمریاں مسترد کیں، سمریوں پر سائن نہیں کیا، خاص طور پر جو گورنرز کے حوالے سے جو سمریز تھیں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ٹوٹل میرے پاس 74 سمریز آئیں، جن میں سے 69 سمریز جو ہیں وہ میں نے اسی دن بھیج دیں۔ ایک پر جو قانون مجھے اختیار دیتا ہے وہ ڈیلے کیا، اور 4 پر میں نے دستخط نہیں کیے۔ ان 4 میں وہ نیب والا آرڈیننس جو ہے وہ ہے، ای وی ایم مشینز والا وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے جن پر سائن نہیں کیے وہ بالکل یہ تاثر غلط ہے کہ نیب والی پر یا ای وی ایم والی جو سمری تھی وہ اس پر کوئی عمران خان صاحب نے مجھے کہا، اور ان کے کہنے پر میں نے یہ نہیں کیا۔ عارف علوی صاحب نے کہا کہ یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ میں مشرف کے دور میں، زرداری صاحب کے دور میں، نواز شریف کے دور میں ای وی ایم پر کام کرتا رہا ہوں، اور میں نے بڑی محنت اس پہ کی، اور پھر جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس پر بھی ہم بہت اس پر خیال کرتے رہے۔ تو یہ میری اپنی ایک سٹینڈنگ ہے، میرا ایک اپنا موقف ہے، اور میں جو سمریز آتی ہیں میں ایک ایک سمری کو پڑھتا ہوں، اور پھر جس پر میرا ضمیر گوارا کرتا ہے میں اس کو سائن کرتا ہوں، ادروائز میں یہ نہیں کرتا۔ اچھا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو آئین ہے وہ کوئی ایسا رول میرے لیے تجویز نہیں کرتا کہ میں سب کو بٹھاؤں اور سب سے بات کروں، لیکن اگر سٹیک ہولڈرز کہیں تو میں یہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں صدر ہوں، اچھا نہیں لگتا کہ میں آرم فورسز کے جو لوگ ہیں ان سے کہوں یا کسی اور جماعت سے، اگر وہ نہ آئیں تو پھر اس آفس کا جو ڈیکورم ہے یا جو تقدس ہے وہ اس کا فرق پڑتا ہے۔ میں رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اگر سٹیک ہولڈر مجھ سے کہیں۔ اب یہ بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اس طرح کی انٹریکشن کی ہے، تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شروعات ہیں، اور آج جو انٹریکشن ہوئی ہے اس کے نتیجے میں معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور پھر جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ میں ان کی حکومت کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، یہ ایک بہت بڑی اولیو برانچ انہوں نے ایکسٹینڈ کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے ان سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور میں ان کو پورا سپورٹ کروں گا۔ آرٹیکل 6 یہ کہا گیا کہ آپ پر یہ مطالبہ آپ سے کیا گیا کہ آپ آرٹیکل 6 لگائیں، آپ پر لگنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی، اور آرٹیکل 6 اگر کوئی لگانا چاہتا ہے، اگر میں غداری کروں گا تو وہ لگا سکتا ہے۔ سائفر کے بارے میں وہ جو متنازع جس کو اپوزیشن کہتی ہے، لیکن وہ بڑا ایک کلیئر خط ہے جو پاکستان کے سفیر نے لکھا امریکہ سے،
اور جس میں یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ لو نے حکومت کی تبدیلی کا معاملہ کیا ہے، تو اس پر بھی آج بات ہوئی۔ سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ تاثر غلط ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ وہ سازش نہیں ہوئی، ابھی اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے، اور وہ تحقیقات کے لیے میں نے لیٹر لکھا چیف جج صاحب کو۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو یہ کر چکے ہیں پریس کانفرنس کہ جی ہم نے تو ایجنسیز نے تحقیقات کر لی اور اس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی۔ تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ صرف کابینہ کو یقین دلانا کافی نہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یقین دلانا ضروری ہے، ابھی ان کو یقین نہیں آیا، اور اس لیے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ اور رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مصدق کے زمانے میں کیا ہوا، اس کو کیسے امریکہ نے رجیم چینج کی، پھر چلی میں کیسے چینج کی، لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتہ چلا تھا، 50 سال کے بعد پتہ چلا۔ تو ابھی آج یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہو سکتا ہے 50 سال کے بعد پتہ چلے کہ یہاں پر بھی رجیم چینج ہونے کے لیے اس طرح امریکہ نے ایفرٹ کی تھی۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن عمران خان تو باہر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں یہ سب کچھ کیا۔ تو عارف علوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں، کسی بھی سپر پاور کے ساتھ پاکستان کو تعلقات بہتر بنانے چاہیے، اور انہوں نے اس حکومت کی تعریف کی، بلاول بھٹو کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات کو بہتر بنائیں۔ سوال یہ ہے کہ جو بات عمران خان نے کی تھی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ اڈے دینے کے حوالے سے کی تھی کہ ہم اڈے نہیں دیں گے امریکہ کو، لیکن ان کے ساتھ تعلقات کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بہتر نہ بنائیں؟ یہ بہت ضروری ہے، پاکستان کسی کیمپ میں بھی نہ جائیں اور اس کے تعلقات سب کے ساتھ ہوں۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آ جائے تو آپ اس میں تبدیل ہوتے ہیں۔ مثال دی انہوں نے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے، پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور پہلے 7-8 مہینے وہ نہیں گئے، لیکن پھر اس کے بعد جب انفارمیشن نہیں آئی تو پھر ان کو جانا بھی پڑ گیا۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگ کنفیوز ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت جو کلیئر مینڈیٹ ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک بات جو کہی کہ میں نے اٹارنی جنرل صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ جو سارا انرجی کنزرویشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ سورج جب نکلے کاروبار کھولنے کی اجازت دیں، سورج جب غروب ہو تو کاروبار بند کرنے کا کہیں۔ اس میں پابندی لگانا مقصد نہیں تھا، اس میں صرف آپ نے اپنی ہیبٹس تبدیل کرنی تھی، لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا تھا کہ لوگ اپنی عادات تبدیل کر کے انرجی کو بچانے کے لیے کاروبار کا ٹائم اس طرح سے رکھ لیں، ان کا نقصان بھی نہ ہو، کیونکہ یہ کرنے سے ان کے پاس جو ڈیٹا ہے انہوں نے کہا کہ وہ 4-5 ہزار جو ہے نا کلو واٹ میگا واٹ وہ بجلی کی بچت اس طریقے سے ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی کلیئر رائے نہیں دوں گا کسی حوالے سے، اور میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی رول مجھ سے کہے تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ جو ہے نا صدر صاحب کا عہدہ جو ہے اس کو فعال دیکھیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو زرداری صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے نون لیگ، اس کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جائے، کیونکہ آج انہوں نے یہ کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہوں گا شہباز شریف صاحب کو، اور دوسرا بلاول بھٹو کی تعریف کی کہ وہ امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔